بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم لوگ کتاب النکاح پڑھ رہے ہیں۔ کتاب النکاح میں قریب ہم نے ایک حدیث پڑھ لی ہے، آج دوسری حدیث ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس شرح عمدۃ الاحکام تیسیر العلام شرح عمدۃ الاحکام للشیخ البسام کا یہ نسخہ ہے، اس میں حدیث نمبر 298 ہے اور بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں 374 ہے۔ حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی۔ جی شیخ شروع کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. قال المصنف التبتل ترك النكاح، ومنه قيل لمريم البتول. وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت يا رسول الله انکح اختی ابنة ابی سفیان فقال چلے انکح صحیح ہے، انکح اختی ابنة ابی سفیان فقال او تحبین ذلك فقلت نعم. واو کے فتحے کے ساتھ او تحبین ذلك فقلت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح وہ مجهول کا صيغہ ہے وہ جی فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة. قلت نعم. فقال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. إنها لابنة أخي من الرضاعة. أرضعتني وأبا سلمة ثويبة مولاة لأبي لهب فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. صح چلے گا، ٹھیک ہے۔ فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة قال ماذا لقيت؟ قال أبو لهب قال أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت من هذه بعتاقتي ثويبة. الحيبة بكسر الحاء المهملة الحال. الحلہ جی بس ہے، چلیے الحال ہے کیا جی الحال ہے الحال ہے کیا وہاں پر سوء الحال ذکر ہے یا صرف الحال ذکر ہے؟ الحال ہے بس. اچھا ٹھیک ہے، یہاں پر الحلہ بھی لکھا ہے،
کوئی بات نہیں، وہ جی جی دونوں ہی صورتوں میں اس کا معنی بری حالت. اچھی بات ہے. جی کافی ہے نا شیخ؟ کافی ہے کافی. انشاءاللہ. ٹھیک. چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں کتاب النکاح ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. یہاں دوسری حدیث کتاب النکاح میں ہمارے پاس جو تیسیر العلام کا جو نسخہ ہے اس میں 298 298 ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ کچھ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس، یعنی امہات المومنین کے پاس، دریافت کرنے کے لیے پہنچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عمل کیا ہے جو ہمارے علم میں نہیں ہے. یعنی سر کا مطلب جو عام طور پر باہر نظر نہیں آتا ہے، ایسا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے وہ دیکھنا چاہتے تھے صحابہ کرام. تو وہ چیز جو نظر نہیں آتی باہر، وہ گھر والوں کے علم میں ہوگی. مثلا رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز پڑھتے ہیں، کب اٹھتے ہیں، کتنا لمبا قیام کرتے ہیں، کتنے رکعت تہجد پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں. فقال بعضهم، تو ان لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے تعلق سے پوچھ لیا تو اپنے طور پر بعض چیزوں کو انہوں نے اپنے طور پہ یہ سمجھ لیا، یہ فرض کر لیا اپنے آپ پر. لا اتزوج النساء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں تو معمولی ہیں، یعنی اس اعتبار سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کچھ اتنی خاص عبادت تو نہیں کرتے. خیر اگر نہیں بھی کرتے ہیں تو اس کی وجہ تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں. پھر ہمارے گناہ تو اگلے پچھلے معاف نہیں کیے گئے ہیں، تو ہم کو اور زیادہ کرنا چاہیے. یہ بعض صحابہ نے اپنے طور پہ سمجھ لیا. بعض نے کہا کہ میں کھانے پینے میں بھی میں زاہد بن جاؤں گا، گوشت نہیں کھاؤں گا. بعض نے کہا کہ میں بستر پر سوؤں گا ہی نہیں، مطلب عبادت ہی کرتا رہوں گا. تو یہ ساری چیزیں بعض دیگر احادیث میں اما انا فاصوم ولا افطر، یہ ایسے بھی الفاظ آئے ہیں کہ میں بس اب ہمیشہ روزہ ہی رکھتا رہوں گا. تو الفاظ مختلف ہیں لیکن معنی و مفہوم قریب قریب ایک ہی ہے. فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بات ہے، لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے، اب میرا معاملہ دیکھو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شخصیت کو امت کے لیے بطور نبی پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، یعنی روزہ چھوڑتا بھی ہوں. وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاء، عورتوں سے میں نے شادی بھی کر رکھی ہے. اگر کوئی انسان میری سنت سے منہ موڑتا ہے تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے، مطلب یہ کہ اس کا طریقہ صحیح نہیں ہے، میرے طریقے کے موافق اس کا طریقہ نہیں. تو یہاں اس حدیث میں جو بات بتلائی گئی ہے اس میں کئی ایک مسائل مستنبط ہوتے ہیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اتزوج النساء، اس مناسبت سے اس کتاب النکاح میں اس حدیث کو لایا گیا. حدیث میں سب سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے، یا اس حدیث سے مستنبط ہونے والے مسائل میں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام کو بھلائی کے بارے میں جاننے کا، پوچھنے کا، دریافت کرنے کا، اس پر عمل کرنے کا بڑا شوق تھا. اسی لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے پاس، یعنی امہات المومنین کی خدمت میں پہنچے تھے. دوسری چیز یہاں اس سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ شریعت کتنی آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو جب پیدا کیا، جب آدم کی اولاد کو بنایا، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس انسان کی ضروریات کیا ہیں. کھانا پینا تو یہ ضرورت ہے ہی، اس کے علاوہ اور بھی کیا ضروریات ہیں
وہ اللہ تعالیٰ نے حلال کر رکھا انسانوں کے لیے، تو یہ شریعت آسان ہے، اس میں رہبانیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود جو نصارہ نے کام کیا، ورہبانیت ابتدعوها ما كتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ، یہ رہبانیت تو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض نہیں کی تھی، ان لوگوں نے خود اپنے طور پہ اس کو گھڑ لیا تھا، اور اس کے ذریعے سے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں اس طرح کی رہبانیت کا حکم نہیں دیا۔ تو یہی شریعت محمدی اتنی آسان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پر عمل کر کے ہمیں بتلا رہے ہیں کہ ایک انسان جو اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتا ہے اس کو یہ سارے کام کرنا چاہیے۔ ان سارے کاموں کو چھوڑ کر وہ یہ سوچے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ قریبی بندہ بن جاؤں گا، تو یہ غلط فہمی ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے، اس طریقے کو اپنا کر کوئی انسان اللہ کے قریب بننا چاہے تو یہی صحیح طریقہ اور افضل طریقہ ہے۔ باقی اگر اب دیکھیے افضل طریقہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ روزہ بھی رکھتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں، اور نماز بھی پڑھتے ہیں رات میں، اور عورتوں سے شادی بھی کر رکھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایسا نہیں کہ میں پوری طرح رہبانیت اختیار کیا ہوا ہوں، عورتوں سے الگ ہوں، ایسی بات بھی نہیں تھی۔ تو یہ سب سے اللہ کا قریب اور بزرگ بندہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ یہ سارے کام کرتے ہیں، حقوق اللہ بھی اور حقوق النفس بھی، اپنے نفس کے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں اور اللہ کے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں۔ تو یہی انسان سے مطلوب ہے، اور اگر کوئی انسان اس کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا بہت ہی قریبی بندہ بننے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ یہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بزرگ اور زیادہ اللہ کا قریبی کوئی انسان نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ یہ افضل ہے، تو شادی کرنا یہ زیادہ افضل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی زندگی گزاری وہ ایسی ہی زندگی گزارے انسان، تو وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب بننے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد اس میں یہ بات بھی بتلائی گئی ہے کہ دنیاوی زندگی کی جو مباح لذتیں ہیں ان کو چھوڑنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرنے کے موافق ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے کہ آدمی غیر شادی شدہ رہ جائے، بلکہ شادی کرنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب اس کے اندر کئی چیزیں اور بھی پتہ چلتی ہیں کہ انسان کے بدن کے بھی کچھ حقوق ہیں، ان کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ مثلا نیند ہے، یہ انسان کے بدن کا حق ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ صرف آدمی 24 گھنٹے جاگتا ہی رہے تو پھر نہ وہ صحیح سے عبادت کر پائے گا اور نہ صحیح سے کوئی دوسری ذمہ داری ادا کر پائے گا۔ اس کے بعد یہاں پر یہ بات جو فمن رغب عن سنتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری سنت سے کوئی اعراض کرتا ہے تو میرے طریقے پر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی انسان شادی نہیں کرے گا تو وہ مسلمان نہیں باقی رہے گا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا مقصود ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ من رغب عن سنتی یعنی طریقتی، سنہ اصل میں طریقتن کے معنی میں ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ کچھ مستنبط ہونے والے مسائل ہیں اس حدیث سے۔ اس کے بعد یہاں پر جو ہم لوگوں نے دوسری حدیث پڑھی تقریباً اسی سے ملتی جلتی یہ حدیث ہے، اور معنی و مفہوم میں تقریباً ایک ہی بات ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص، میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں حدیث نمبر ہے 299۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے اس بات کی اجازت چاہی کہ وہ تبتل کریں، یعنی شادی وادی سے پوری طرح میں منہ موڑ لینا چاہتا ہوں، ایسی انہوں نے اجازت مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ وہ عبادت میں ان کی زیادہ رغبت تھی، ان کا شوق تھا، اس اعتبار سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے بیوی بچے ان سے دور رہنے کی یا ہے کہ شادی ہی نہیں کرنے کی اجازت دیتے، التبتل کا معنی ہے ترک الزواج، شادی کو چھوڑ دینا، اصل میں تبتل معنی قطع، تو یہاں پر الانقطاع عن النساء مراد ہے، انہوں نے عورتوں سے الگ رہنے کی اجازت چاہیے، یعنی شادی نہیں کرنے کی اجازت چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے تو صحابہ کرام کہتے ہیں لاختصینا ولو اذن له لاختصینا، اگر ایسی بات ہوتی تو ہم جو ہے جب شادی کرنا نہ کرنا دونوں ہی برابر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت بھی دے دیتے تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ خصی کر لیتے، یعنی اپنی شہوت کو ختم کرنے کے لیے جو طریقہ رائج تھا اس وقت وہ طریقہ اپنا لیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اجازت نہیں دی، تو اس اعتبار سے اس طرح کا عمل یعنی اپنی شہوت کو ختم کرنا یہ سنت کے خلاف ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے، کیونکہ حضرت عثمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اجازت چاہی تو آپ نے منع کر دیا۔ یہاں پر اس حدیث میں مزید جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہ کہ جو لوگ زہد کے نام پر یا عبادت کے نام پر یہ کہتے ہیں کہ شادی کرنا یہ دنیا داری ہے یا شادی کرنا یہ انسان کو اپنے آخرت سے غافل کر دیتا ہے، تو یہ ساری باتیں صحیح نہیں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ اس کے بعد تو سب سے بڑا زہد وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتلایا، وہ نہیں جو لوگ دعوے کریں۔ اس کے بعد یہاں پر حدیث نمبر 300 ہمارے پاس نسخے میں ہے، آپ لوگوں کے پاس شاید 377 ہوگا، 76 ہوگا، حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان کی حدیث ہے۔ یہاں اس حدیث کے اندر جو موضوع بتلایا جا رہا ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، ان کا نام تھا رملہ بنت ابی سفیان۔ وہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پیشکش کی، پیشکش کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ میری بہن سے نکاح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، کیونکہ میں تو آپ کے ساتھ تنہا نہیں ہوں، اور بھی ازواج مطہرات ہیں اور بھی دیگر بیویاں آپ کے ساتھ ہیں، تو اگر ایسے میں دوسری عورتیں آپ کے ساتھ رہیں اس سے بہتر ہے کہ میری بہن آپ کے ساتھ رہے، اور یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننے کا شرف اسے بھی ملے، تو یہ بات انہوں نے کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ان سے تعجب سے پوچھا کہ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے، یعنی سوکن لانا تمہیں پسند ہے؟ یہ بات گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھی ان سے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب دوسرے عورتیں آ رہی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ میری بہن آ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان ذلک لا یحل لی، یہ میرے لیے درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ کیونکہ جو محرمات فی النکاح ہیں اس میں کچھ ہیں جو ابدی طور پر محرمات میں سے،
مثلا محرمات فی النکاح جو ابدی طور پر ہیں، اس میں سب سے پہلے نسب کے اعتبار سے، یعنی نسب کی وجہ سے بعض رشتے حرام ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے کون ہے؟ ماں ہے، پھر دادی ہو یا نانی ہو، یہ دونوں ہی، اور اسی طرح بیٹیاں، بیٹی، بیٹی کی بیٹی، اور اسی طرح تیسری جو عورتیں محرم ہیں ابدی طور پر نسب کی وجہ سے، وہ ہیں بہنیں۔ بہنیں چاہے شقیقہ ہوں یا اخت لاب ہوں، اخت لام ہوں، یہ سارے ہی اخوات حرام ہیں۔ چوتھی بنات، بیٹی، بیٹی ہے، پھر بیٹی کی بیٹی ہے، یہ سب حرام۔ اسی طرح بنت الاخ، بنت الاخ یہ بھتیجی، اور اسی طرح بنات، بنات الاخت بھانجی، یہاں تک ہو گئے 5۔ ایک تو امہات، پھر بنات، پھر اخوات، پھر بنات الاخت، پھر شیخ جو لنتنا کی آخری آیت ہے تو شاید اس میں یہ پوری تفصیل ہے نا؟ ہاں بالکل، یہ اسی کی تفصیل سے لی گئی ہیں، جی ٹھیک ہے۔ جی جی اور اس کے بعد جی آخر میں جو 6 نمبر پہ ہے العمات، اور 7ویں نمبر پہ ہے خالات۔ وہ جیسے کہ ذکر کیا گیا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت، تو یہاں پر آ گئے، یہاں تک پورے 7 آ گئے۔ اس کے بعد وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، رضاعی ماں، اسی طرح واخواتکم من الرضاعہ، یہ جو رضاعی بہنیں ہیں وہ بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، او یحرم من الرضاع ما يحرم من النسب۔ رضاعت کی وجہ سے بالکل اسی طرح وہ عورتیں یا رشتے حرام ہوں گے جس طرح نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح مصاہرت کی وجہ سے بھی کچھ حرام ہوتے ہیں، یعنی جہاں سے آپ شادی کیے ہیں، اور یہ کون ہیں؟ امہات الزوجات، ساس، اور وبناتہن، یعنی یہ بیوی کی بیٹی، مطلب وہ کسی اور شوہر سے ہے، اب اگر یہ کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو پھر اس کی جو بیٹی گرچہ کہ وہ دوسری شوہر سے ہے وہ اس کے لیے حرام ہو جائے گی، یعنی بنات الزوجات۔ اسی طرح زوجات الآباء، یعنی اگر باپ نے کسی عورت سے نکاح کیا تھا اور باپ گزر گیا تو پھر اس کے بعد وہ اس کی سگی ماں نہیں ہے، لیکن چونکہ باپ کی بیوی تھی تو وہ اس کے لیے حرام رہے گی۔ اسی طرح زوجات الابناء، بہو، بیٹے کی بیوی مطلب بہو، بیٹا رہے، گزر جائے، وہ طلاق دے دے تو بھی اس کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ اس سے شادی کرے۔ اور کچھ رشتے ایسے ہیں جو وقتی طور پر حرام ہیں، مثلا سالی کا رشتہ ہے، بیوی کی پھوپھی یا بیوی کی خالہ، ان کا رشتہ ہے، یہ لوگ وقتی طور پر حرام ہیں۔ اور جو لوگ مسلسل، یعنی کبھی بھی جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ، اور ان میں فرق یہ ہے کہ اس کے اندر اگر بیوی فوت ہو جائے تو بیوی فوت ہو جانے کے بعد یہ لوگ حلال ہو سکتے ہیں، یہ لوگ حلال ہو جائیں گے، چاہے تو وہ نکاح کر سکتا ہے، یعنی بیوی جب تک ہے اس وقت تک اس کی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، بیوی گزر جائے
تو سالی سے نکاح ہو سکتا ہے. اسی طرح بیوی کی پھوپھی سے، بیوی کی خالہ سے نکاح ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ وقتی طور پر جو لوگ حرام ہیں یعنی کہ جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، وہ زانیہ جو توبہ نہ کرے. اگر ایک مسلمان زانیہ ہے اور زنا کا ثبوت ہوا، اس کے لیے پہلی بات تو صرف تہمت لگنا یہ زنا ہونے کی دلیل نہیں ہے. زنا باقاعدہ وہ ثابت ہو جائے کسی بھی طریقے سے، اور اس کے بعد وہ وقتی طور پر حرام رہے گی یہاں تک کہ وہ توبہ کرے. اگر وہ توبہ کر لے گی تو وہ جائز ہو جائے گی کسی بھی مسلمان کے لیے. اور مطلقہ ثلاثہ، جو ایک انسان کی بیوی جو 3 طلاق پا لے، پھر اس کے بعد وہ اس کے لیے وقتی طور پر حرام ہے یہاں تک کہ وہ کسی کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے، وہ اپنی مرضی سے چھوڑے. اور اسی طرح وہ عورت جو احرام کی حالت میں ہے تو وہ احرام ہونے تک نہ اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے اور نہ نکاح کیا جا سکتا ہے. احرام کی حالت میں ایسی بات نہیں ہوگی نکاح کی. اور اسی طرح کوئی عورت جس کا شوہر وفات پا چکا ہے، وہ عدت کی حالت میں ہے، تو عدت مکمل اس کی 4 مہینے 10 دن ہونے تک بھی وہ بھی وقتی طور پر کسی انسان کے لیے حرام ہے. تو یہ کچھ وقتی طور پر حرام ہیں، اور اس میں کچھ ابدی طور پر ہیں، اور کچھ جو ہے وقتی طور پر ہے. کچھ مصاہرت کی وجہ سے ہیں، کچھ نسب کی وجہ سے. تو یہاں پر جو بات نکلی اصل میں وہ حضرت ام حبیبہ نے اپنی بہن کا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا. تو مطلب یہ کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو شاید اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس طرح سالی کا رشتہ، یعنی بیک وقت 2 بہنیں ایک انسان کے نکاح میں نہیں رہ سکتیں، تو اسی لیے انہوں نے پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرے لیے درست نہیں ہے کیونکہ قرآنی آیت واضح ہے. پھر وہ کہتی ہیں ہم سن رہے ہیں، یا ایسی بات مشہور ہے کہ آپ بنت ابی سلمہ، یعنی جو ام سلمہ تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، ان کی ایک بیٹی تھی، ان سے نکاح آپ کر رہے ہیں، ہم کو ایسی بات کان میں پڑی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ بنت ابی ام سلمہ کی بیٹی سے؟ تو کہا کہ ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ میری ربیبہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ پل رہی تھیں، کیونکہ وہ اپنے دوسرے باپ ابو سلمہ سے تھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ام سلمہ شادی ہوئی تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہی میں ان کی پرورش ہو رہی تھی. اس اعتبار سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ ہیں، اس اعتبار سے بھی وہ درست نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے باپ یعنی ابو سلمہ اور اللہ کے رسول دونوں مل کر سویبہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی ان سے دودھ پیے تھے. تو اس اعتبار سے ایک تو وہ کیا ہوئی رشتے میں، پہلا رشتہ کیا ہے؟ ربیبہ ہے. دوسری بات وہ اور ان کے باپ یہ دونوں مل کر دودھ پیے ہیں، تو کیا ہوئی؟ وہ ان کی بھتیجی ہوگی نا، جی رضاعی بھتیجی ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہا لابنۃ اخی من الرضاعہ، وہ میری رضاعی بھتیجی ہے. ارضعتنی وابا سلمۃ ثویبہ فلا تعرضن علی بناتکن ولا اخواتکن. اب یہ اس طرح رشتے پیش کرنے لگ گئیں خواتین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو یہ سب اپنی بیٹیوں کو یا بہنوں کا رشتہ مجھے مت پیش کرو. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس بات کی بڑی یعنی کہ اچھی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی سمجھ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں پوری طرح بصیرت والے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے نکاح ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا وہ ساری چیزیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کریں گے. تو اس طرح میرے لیے آپ لوگ رشتہ پیش نہ کریں، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. یہاں پر مزید آگے بڑھ کر جو عروہ وہ بیان کرتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ابو لہب کی لونڈی جو تھی سویبہ، اس کو ابو لہب نے آزاد کیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دودھ پلایا تھا. وہ اس کو دیکھے کہ خواب میں دیکھے ابو لہب کو کہ بہت ہی بری حالت میں ہے، تو اس سے پوچھا گیا
کہ کیا ہوا تیرے ساتھ؟ تو اس نے کہا کہ سوائے مجھے اس لونڈی کو آزاد کرنے کے اور کوئی کام مجھے فائدہ نہیں پہنچایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے کوئی کام نہیں آیا، نہ تم لوگ نہ کوئی اور چیز. یہاں پر اس حدیث سے مستنبط ہونے والے مسائل بھی کچھ ہیں جو شاید اب وقت اس میٹنگ کا ختم ہونے کی وجہ سے مکمل نہ ہونے پائیں گے. اگر میٹنگ ختم ہو گئی تو ہم لوگ اس کے مسائل کو کل ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں. میٹنگ اچانک ختم ہو جائے گی، اس لیے بات یہاں پر میں روک دیتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ بات مکمل کرتے ہیں اگر اچانک یہ میٹنگ ختم ہو جائے. اس میں سب سے بڑی بات یا بڑے مسائل جو بڑے فوائد ہیں یہ کہ ربیبہ یعنی جو آپ کے بیوی کی بچی ہو، وہ آپ کے گھر میں پلی ہے، وہ سب منع ہے. وہ جو آیت جو محرمات کا ذکر کر رہی ہے اس کے اندر اس کی تفصیل سے ذکر ہے، اس کا تفصیلی ذکر ہے. اور اسی طرح اور بھی جو مسائل ہیں اس میں خاص طور پر یہی مسئلہ بہت ہی بڑا اہم تھا. تو یہاں تک ہم لوگ آج رک جاتے ہیں.